ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلے تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی مجلس کا عنوان ہے رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ۔ مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر ایک خطبہ استقبال رمضان سے متعلق بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے روایات میں شعبان کی آخری دن یا ایک دو دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کئی باتیں اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ لوگوں ایک بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بابرکت مہینہ تم پر آنے والا ہے، اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا اور اس کی رات میں قیام کرنے کو، نماز پڑھنے کو نفل قرار دیا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ درجات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے یہ مہینے کی ہر ساعت اتنی عمدہ اور اتنی بابرکت ہے، اور اللہ کی رحمت اس طرح متوجہ ہوتی ہے کہ جو آدمی اس بابرکت مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ اس کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو ایک نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے ادا کرنے کے برابر ثواب نصیب فرمائیں گے۔ تیسری بات فرمائی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور بھی مزید باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ یہ عاجز آج جو پیغام اس روایت کے حوالے سے دینا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے، اس کرونا وائرس کے مرض کی وجہ سے، اس اللہ کی آزمائش کی وجہ سے، اور اس آفت اور مصیبت کی وجہ سے اس وقت سب ہی پریشان ہیں۔ ایک تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ ممکن ہے انشاءاللہ جمعے کی رات کو ہم پہلی تراویح پڑھیں گے، ورنہ ہفتے کی رات تو یقینی طور پر انشاءاللہ ہم تراویح پڑھیں گے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کی نسبت سے اور موجودہ حالات کے اعتبار سے 2-3 گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جیسے بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، خود اپنی تذکیر کے واسطے بھی اور بھائیوں کی نصیحت کے واسطے بھی، کہ اپنے اوقات کو اس موقع پر بہت قیمتی سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو سیٹ کر لیں۔
سب سے پہلا کام رمضان کی نسبت سے اپنے اوقات کو مرتب کرنا ہے۔ صبح سحری کے بیدار ہونے سے لے کر رات کے سونے تک کے جو اوقات ہیں، بہتر ہو تو اگر ان اوقات کو لکھ لیا جائے اور اس کو کسی جگہ پر، اونچی جگہ پر، دروازے پر، دیوار پر لٹکا دیا جائے، چپکا دیا جائے، تاکہ سب اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اور اپنے اوقات کو اپنے اعتبار سے ترتیب دینا زیادہ بہتر ہے۔ علماء کرام کی مختلف قسم کی رہنمائیاں تو آئی ہیں، اور ان رہنمائیوں کو سامنے رکھ کر اپنے اعتبار سے اوقات کو اگر سیٹ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلا تو تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ عاجز کہتا ہے کہ سال کے 11 مہینے عمومی اعتبار سے، الا ماشاءاللہ استثناء ہر جگہ ہے، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو سال بھر تہجد پڑھتے ہیں اور ان کی عادت ہے، لیکن عمومی اعتبار سے یہ موقع چونکہ تہجد پڑھنے کا آسانی سے مل سکتا ہے، چونکہ سحر کرنا سبھی کو ہوتا ہے، اور اگر حیدرآباد کے ماحول کو سامنے رکھا جائے تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا کہ حیدرآباد کے ماحول میں تو رات جاگنا بڑا آسان عادت بن چکی ہے، بہت کم لوگ سوتے ہیں، ورنہ عمومی اعتبار سے پوری رات جاگنے کا ماحول اب تک دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن یہ موقع الگ ہے، یہ لاک ڈاؤن کا موقع ہے، اور اس وقت ایک مصیبت اور وبا کے اندر ہم مبتلا ہیں، تو پتہ نہیں اس وقت کی روٹین کیا ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم روزانہ کم سے کم 2 سے 12 رکعت تک اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت کے بقدر تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ سب سے پہلا کام، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سبھی اس کا اہتمام کریں۔ جیسے اگر 3:30 بجے ہم لوگ سحر کرتے ہیں یا 4 بجے ہم سحر کرتے ہیں، جو بھی وقت ہوگا کیلنڈر کے نظام الاوقات کو سامنے رکھ کر آدھا گھنٹہ کھانے پہ لگائیں، اور اس سے پہلے کا وقت کم سے کم 2 سے 12 رکعت تک اپنی حیثیت اور طاقت کے بقدر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے 2 سے 4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگنے کا پہلے اہتمام کرنا چاہیے، اور لازمی طور پر یہ کام کرنا چاہیے۔ اس وقت کے حالات بہت نازک ہیں، اور اللہ کو یہی ادا ہماری زیادہ پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کی دعا کا اہتمام کرے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے۔ جن لوگوں کی زبان تیز چلتی ہے اور جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ کم سے کم پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کرنے کا، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے جتنا چاہیں قرآن مجید ختم کرنے کا معمول اور عادت بنائیں۔ اگر کسی کا قرآن پڑھنا مشکل ہے، جو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو مختلف قسم کی یوٹیوب کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر مختلف قرائے کرام کے اور مشہور پڑھنے والوں کے قرآن ریکارڈ موجود ہے۔ روزانہ ایک پارے کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن سننے کا معمول بھی بنا لیا جائے، اور ایک پارہ روزانہ بھی اگر آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو انشاءاللہ پورے رمضان میں ایک قرآن تو آپ کا کسی بھی حال میں ختم ہوگا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کا عادت اور معمول بنانا چاہیے۔ تیسری بات، جیسے ذکر و اذکار چل رہا ہے، یہ عاجز نے بھی گزارش کی تھی کہ کوئی ایک نماز متعین کر کے پابندی کے ساتھ مختلف آیت کریمہ کا ورد ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد ہے، یہ ورد کا معمول جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اس موقع پر رمضان میں تھوڑی سی تبدیلی اگر لائی جائے اور اس کو ظہر کے بعد کر لیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ عام طور پر سو کر اٹھنے کے بعد تھوڑا سا فراغت کے بعد ظہر کی نماز اول وقت میں ہو جاتی ہے، اور ظہر کے بعد تھوڑا سا عبادت کا معمول اور رجحان رہتا ہے، بمقابلے مغرب کے بعد افطار وغیرہ کرنے کے بعد تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، پھر تراویح کی بھی تیاری ہوگی۔ تو رمضان کے حالات اور وقت کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ ظہر کی نماز متعین کر لی جائے، اور ظہر کے بعد پابندی کے ساتھ وہ ذکر و اذکار کا معمول، آیت کریمہ کا دستر اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا معمول جاری رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے موقع پر بھی یہ مجالس نبویہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ریاکاری اور سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حفاظت فرمائے، اور اس سلسلے کو اللہ سب کے لیے نافع بنائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جیسے گزارش کی گئی اس سے پہلے کہ یہ صرف اکیلے نہ سن لیں، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سننے کی عادت ڈالیں۔ یہ ایک تذکرہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا، اپنے حبیب کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، تو نبی کی مجلس کی بھی برکت کو حاصل کرنے کے واسطے اجتماعی طور پر سب لوگ بیٹھ کر ایک طرح کے اس مجلس کا مذاکرہ کریں اور سنیں، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فائدہ محسوس ہوگا۔ ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد اول وقت میں جلدی سے جلدی نماز پڑھ لیا جائے، اور ہمارے گھر کی خواتین تو افطار کی تیاری میں مصروف رہیں گی، لیکن مرد حضرات زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں اہتمام میں رہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے۔ گزارش بس اتنی ہے کہ اپنے اوقات کو اللہ کی عبادتوں میں لگائیں۔ اب تک تو اور دوسری وجوہات تھیں، مختلف کاروبار میں مصروف ہونے کے اعتبار سے، ضروریات میں مصروف ہونے کے اعتبار سے، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، تو اس وقت کی رعایت کرتے ہوئے زیادہ تر اللہ کی عبادت میں اور اپنے اوقات کو صحیح معنوں میں لگائیے۔ چوتھی بات جو بڑی اہم عرض کرنی ہے وہ تراویح سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، میں ایک بات آپ کے سامنے صاف طور پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو، ہم شرائع کو مانتے ہیں، ہمارا اعتماد اس کے اوپر ہے۔ کسی خاص ملک کا، کسی خاص جگہوں کے طریقہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ سعودیہ ہمارے لیے دلیل ہے، نہ سعودیہ کے لوگ ہمارے لیے دلیل ہیں۔ ہمارے لیے دلیل تو قرآن اور حدیث ہے، ہمارے لیے دلیل تو شریعت اسلامیہ کے وہ قواعد ہیں جس کے ذریعے اسلامی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے بھی خاص طور پر کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ سعودیہ کے اس فیصلے کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اس پر اپنی اہمیت سمجھ رہے ہیں۔ سعودیہ کی حکومت نے اس موقع پر حرمین میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اندر یہ اعلان جاری کیا ہے کہ تراویح اب 20 کے بجائے 10 رکعت ہوگی، اور ایک امام 6 رکعت پڑھائیں گے اور دوسرے امام 4 رکعت اور 3 رکعت وتر اور دعا ہوگی، اور دعا مختصر ہوگی، اور اس طرح تہجد کو ملا کر قرآن تکمیل کی جائے گی۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ اپنے حالات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں تو صاف ایک ہی بات کہیں گے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ صحیح بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر تراویح جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح جماعت سے مسجد میں ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ تراویح کا معمول ہی نہیں تھا۔ تراویح سبھی پڑھتے تھے، البتہ انفرادی طور پر پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے تھے، مسجد نبوی کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ باضابطہ جماعت سے پڑھنے کا کوئی نظام نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب اصلاح اسلام کی طرف اور امور کی طرف توجہ دی گئی تو مختلف روایات کو سامنے رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور تمام صحابہ نے اس کو قبول فرمایا، ایک صحابی کی بھی نکیر اس کے اوپر ثابت نہیں ہے، اور اجماع امت سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اب تراویح کی 20 رکعت ہوگی، مسجد کے اندر ہوگی، اور امام تراویح کی نماز پڑھائیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہو گیا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اور لہذا تراویح 20 ہی رکعت ہے، تراویح 10 رکعت یا 8 رکعت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر سعودیہ والوں نے اپنے مسلک پر عمل کیا ہے تو حنابلہ کے پاس ہو سکتا ہو کہ تراویح کی رکعات کی تعیین نہ ہو، ممکن ہے، ہمیں تو امام احمد ابن حنبل کا مسلک معلوم نہیں ہے۔ سعودیہ کا گورنمنٹ کا جو مسلک ہے وہ حنبلی مسلک ہے، وہ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ بعض لوگ سعودیہ کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تراویح 8 ہی رکعت ہے، اس لیے آج سعودیہ پہ بھی اس پہ عمل ہو گیا، حالانکہ تراویح 8 رکعت نہیں، وہاں 10 رکعت پڑھی جا رہی ہے، اور 3 رکعت وتر الگ پڑھی جا رہی ہے۔
میرے بھائیوں، یہ موقع 10 رکعت یا 20 رکعت کرنے کا نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ہر ایک بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس موقع پر تراویح 20 رکعت ہے یا تراویح 8 رکعت ہے، اس پر کوئی بحث نہ کیجیے۔ آپ 8 رکعت تراویح کے اگر قائل ہیں تو آپ 8 رکعت پڑھیے، لیکن جو 20 رکعت پڑھتا ہے آپ اس پر نکیر مت کیجیے۔ اور یہ موقع تو عبادت کا ظاہر کرنے کا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ 8 رکعت تراویح کے بعد مزید 12 رکعت یا اپنی طاقت کے بقدر جتنی ہو سکے آپ نفل کی نیت سے نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اہتمام کیجئے اس بات کا کہ تراویح ہر گھر کے اندر ہو۔ یہ موقع جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کا نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کے قانون کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے تمام ہی علماء کرام کی یہ گزارش ہے کہ سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کیجیے۔ البتہ میں یہ بات آپ کو صاف بتلا دوں کہ تراویح کے واسطے بہتر تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی تکمیل کی جائے۔ اگر جس گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن تراویح پڑھائیں۔ جیسا کہ ایک گزارش اس عاجز نے اسی چینل کے ذریعے کی تھی، حضرات حفاظ کرام سے ایک درمندانہ گزارش، وہ ایک گزارش بھی اس عاجز نے اس چینل کے ذریعے کی تھی، اس کو سامنے رکھ کر ہر حافظ قرآن پابندی کے ساتھ رٹ کے یاد کر کے کوشش کر کے اپنے گھر والوں کو تراویح پڑھانے کا معمول بنائے اور کوشش کرے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن کی تکمیل ہو جائے۔ اور اگر کسی وجہ سے قرآن پورا نہیں ہو سکا تو جتنا ہو سکے پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور اگر کسی گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو پھر جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اتنا ہی سے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ جیسے آج ایک فون آیا میرے پاس اور ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تو ان کو میں نے جواب دیا، افادہ عام کے واسطے یہ اس چینل کے ذریعے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہے یہ عاجز کہ اگر کسی کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہیں، مثلا انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد ہی کا سورہ یاد ہے، یا والعصر اور اذا جاء کا سورہ یاد، جو بھی 2 صورتیں بھی اگر یاد ہیں تو کم سے کم 2 ہی صورتوں کے ذریعے 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، رمضان کی تراویح کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور دیگر نمازوں کے بعد بھی یہ موقع اللہ کو رجوع کرنے کا ہے۔ یہ وبا دن بہ دن پھیلتی اور بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش بڑی سخت ہو رہی ہے۔ افطار کے موقع پر زیادہ اہتمام اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی سخت آزمائش کا موقع ہے۔ اس وقت سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور شاید زندگی کے اندر یہ پہلا ایسا رمضان آ رہا ہے جس میں ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر قید ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت سے خوب واقف ہے۔ لیکن اہتمام کے واسطے قانون جو حکومت نے بنایا ہے، اس قانون کے خلاف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسجد میں جیسے روزانہ کی نمازیں چل رہی ہیں، امام صاحب، مؤذن صاحب اور 2-3 لوگ، اس طرح وہ اپنی مسجد میں نماز اور تراویح کا اہتمام کر لیں۔ بقیہ لوگ مسجدوں کو جانے سے فی الحال احتیاط کریں، اپنے گھروں میں آباد تراویح کے اور نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کو آباد کریں، اور ایسے ہی بازاروں کو بھی عام کرنے کی کوشش نہ کریں، خاص طور پر افطار کی خریداری کے واسطے یا ضرورتوں کے واسطے جو مختلف قسم کی ہمارے پاس گہما گہمی ہوتی ہے، مختلف قسم کی رونقیں ہوتی ہیں، یہ موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سنجیدگی سے ہم سوچیں، اس وقت بڑے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ابھی ایک وثوق ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ صرف تلنگانہ کے اندر، صرف ہمارے تلنگانہ کے اندر تقریباً 92 ڈپو ہیں، 92 ڈپوز ہیں بسز کے، RTC بس کے، اور روزانہ تقریباً 11 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے صرف بسز کی وجہ سے۔
اور ایسے ہی ریلوے کا نظام ہے، ریلوے کا روزانہ کا نظام کتنا کروڑوں کا مسئلہ ہے، ایئر لائن کا کروڑوں کا مسئلہ ہے۔ ایک حکومت چلانے والا اتنے سب نقصان کو وہ برداشت کر رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ پبلک کی سیفٹی ہو، عوام کی سیفٹی ہو۔ جیسے کہ ہماری تلنگانہ حکومت کے چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ عوام کی، لوگوں کی زندگی ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اور یقیناً انسان کی زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور اس موقع پر یہ عاجز صاحب کہتا ہے کہ تھوڑا سا جذبات میں آنے کے بجائے ہمیں سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے، اور مختلف ذرائع سے یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ بعض لوگ قانون کے خلاف جا رہے ہیں۔ یقیناً مجبوریاں سب کے ساتھ ہیں، مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ رہا ہے اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ضرورت مند ہے وہ ضرورت کے لیے نکل رہا ہے، لیکن بعض لوگ صرف تفریح کے واسطے نکلنے کی وجہ سے ضرورت مند بھی پیسے جا رہا ہے۔ جیسے محاورہ ہے کہ جب پسنے میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو ضرورت مندوں کی ضرورت کا بھی خیال نہیں کر کے پولیس والے اپنی مکمل سختی کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا اپنے خواہشات کو دبا لیں۔ بھلے ہمارا دستر اب تک افطار کے موقع پر بھرا رہتا ہوگا، بھلے ہم اس مرتبہ صرف ایک کھجور سے، اور وہ بھی میسر نہ ہو تو صرف پانی سے ہم افطار کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ وقت ٹل جائے گا۔ یہ وقت اللہ کی آزمائش کا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے اور مسلمانوں کے روزہ رکھنے کی برکت سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برکت سے اللہ پاک انشاءاللہ رحم فرما دیں گے۔ اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے، لیکن توجہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم پہلے اللہ کی طرف سچے پکے انداز میں رجوع ہو۔ بڑا افسوس بھی ہوا اس عاجز کو، اپنے اعتبار سے، میں اپنی کم علمی کے اعتبار سے، اپنی ناقص تجربے کے اعتبار سے، میری اپنی حیثیت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ حرمین میں جب یہ اطلاع میرے سامنے آئی کہ قنوت دعائے قنوت کے سلسلے میں بھی تخفیف کر دی جائے گی، تو اس سے بڑی ذہنی اعتبار سے کوفت بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہتری کا معاملہ فرمائے، ان کی مصلحت کیا ہے نہیں معلوم، حالانکہ یہ موقع تو اللہ کے سامنے رجوع کرنے کا، خوب لمبی گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرنے کا تھا، لیکن کیا مصلحتیں ہیں اس سے اللہ ہی واقف ہیں۔ بہرحال ہندوستان کے اعتبار سے اور اپنے حیدرآباد کے ماحول کے اعتبار سے یہ عاجز سب سے گزارش کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا اہتمام کیجئے، عبادتوں کے ذریعے اہتمام کیجئے، زیادہ تر سونے کے اوقات میں اپنے آپ کو مصروف مت رکھیے۔ میرے بھائیوں، ہو سکے تو یہ اپنے الیکٹرانک میڈیا کو آپ کچھ دنوں کے واسطے بند کر دیں۔ بند کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کریں۔ جیسے اب تک کے اپنی مصروفیات میں ہم یوٹیوب کے ذریعے مختلف ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے، فلم بھی دیکھتے ہوں گے، سب چیزیں کرتے ہوں گے، لیکن رمضان میں یہ نہ کریں۔ دینی کوئی کام ہو تو آپ اس کو استعمال کریں، دینی کوئی کام ہو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بقیہ دوسری مصروفیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، چاہے نیوز ہی کیوں نہ ہو، خبریں ہی کیوں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دینی سلسلے میں اگر آپ مصروف رکھتے ہیں اپنے آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ، اس کے لیے بھی ایک وقت متعین کر دیں کہ اس وقت میں یہ کام ہوگا، ہمیشہ فون لے کے بیٹھے رہیں، ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ رمضان کے وقت کو اہتمام کے ساتھ گزاریے، یہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس عاجز کی اس گزارشات کو خود پر بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی ذریعے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔